اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعلمون الناس السحر. جادو کی کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اس طرح اثر انگیزی اور مخفی یعنی پوشیدہ تاثیر کی 3 شکلیں بتلائی گئی ہیں. ایک نظر کا لگنا. قرآن حدیث سے نظر کا حق ہونا، نظر کا سچا ہونا ثابت ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا برحق ہے. ایک انسان کی دوسرے انسان پر نظر لگتی ہے اور بہت خطرناک طریقے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی غسل فرما رہے تھے. دوسرے صحابی نے ان کے جسم کو دیکھا، کہا کہ میں نے اس طرح خوبصورت جسم کسی خاتون کا بھی نہیں دیکھا. ابھی یہ الفاظ انہوں نے کہے اور ذرا ہٹے کہ وہ صحابی غش کھا کر گر گئے. ان پر بے ہوشی طاری ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کسی کے سلسلے میں تمہیں شک ہے؟ تو کہا کہ ہاں ابھی فلاں صحابی آئے تھے اور انہوں نے اس طرح جملے کہا. اللہ کے نبی نے کہا تم اپنے ساتھیوں کو اس طرح کیوں قتل کرتے ہو، یعنی نظر پر کیوں لگاتے ہو؟ تم کو کوئی اچھی چیز دیکھ کر ماشاءاللہ کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد ان صحابی کو غسل کرنے کو کہا گیا اور پھر وہ غسل کا پانی جن کو نظر ہوئی تھی ان پر چھڑکا گیا. وہ فوراً افاقہ ان کو ہوا. ایک آدمی کی آنکھ دوسرے آدمی پر اثر انگیز ہوتی ہے، یہ مخفی عمل ہے. قرآن پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو مصر بھیجا تو ان سے کہا تھا کہ آپ نہیں لا تدخلوا من باب واحدہ، پیارے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. کہ 11 بیٹے ایک ساتھ دیکھیں گے تو لوگ نظر لگائیں گے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ایسے ہی ایک آیت سورہ نون کی ہے. اللہ نبی سے کہا گیا وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ قریب تھا کہ کافر تمہیں اپنی نگاہوں سے تمہیں پھسلا دیتے. یہ آیتیں ہیں. نظر بد اگر کسی کو ہو جائے تو یہ آیتیں پڑھنے سے انشاءاللہ اس کی نظر دور ہوگی. تو نظر بد ایک کہ نظر کی تاثیر. دوسری چیز ہے مس جن یا مس شیاطین. شیطان نما جو جنات ہیں وہ انسانوں کو چھو لیتے ہیں اور ان پر اثر انگیز ہو جاتے ہیں. حدیث میں آیا ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑکے کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ نے کہا کہ انہوں مجنون، کے دیوان کی تاری رہتی ہے اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کو مس کیا اور پھر دعا کی تو حدیث کے الفاظ فسع صعۃ خرج منه مثل الجرب وكما قيل، کہ اس نے ایک بڑی سی الٹی کی جس سے ایک جیسے کتے کا بچہ ہوتا ہے اس طرح کا جانور اس سے ہو کر بھاگا. تو اس سے مس شیاطین کی اس سے وضاحت ہوتی ہے. تیسری چیز ہے جادو. جادو کے سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جادو جو ہے مخفی تاثیر یعنی پوشیدہ تاثیر کا نام ہے، جس میں جادوگر کواکب یعنی ستاروں سیاروں اور اسی طرح شیاطین سے مدد حاصل کرتا ہے اور خفیہ اثر انگیزی کرتا ہے، خفیہ عمل کرتا ہے. جادو کے سلسلے میں اہل علم حضرات نے کہا کہ جادو کی 3 شکلیں ہیں. حدیث میں بھی خفیہ تاثیر کو جادو کہا گیا. بیان میں ایک طرح کا جادو ہوتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ پر وہ اثر انگیز ہوتا ہے بیان. تو خفیہ تاثیر، خفیہ اثر انگیزی کو جادو کہا گیا. جادو کی 3 شکلیں بتلائی ہے اہل علم حضرات نے. پہلے جو شکل ہے وہ نظر بندی کی ہے کہ جس میں ساحر جادوگر دیکھنے والوں کو کی نظر بندی کر دیتا ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. یخیل الیہ من سحر من تسعى، کہ جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگ رہا تھا گویا وہ دوڑ رہی ہے. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، قرآن کے الفاظ ہے کہ اس سے ان کو دل میں ڈر پیدا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا. تو صرف ظاہر بندی تھی. اس میں سحر کی پہلی صورت یہ ہے کہ ظاہری طور پر نظر بندی کی جاتی ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ شیاطین کے اس میں استعانت ہوتی ہے، شیطان کو استعمال کیا جاتا ہے، جنات کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے کہ دجال کی والی جو حدیث ہے مشکات شریف میں اس کو بیان کیا ہے اور مسند احمد کا حوالہ دیا ہے.
اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی فتنہ انگیزی میں اور اس کے سب سے بڑے فتنوں میں یہ ہوگا کہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس آئے گا جس کا اونٹ ہلاک ہو چکا ہوگا. اس سے کہے گا اگر میں تیرا اونٹ اگر زندہ کر دوں تو کیا تب بھی تو میرے رب ہونے میں شک کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہرگز نہیں. چنانچہ آتا ہے حدیث میں اللہ نبی نے فرمایا کہ وہ ایک شیطان کو ایک جن کو حکم دے گا، فوراً وہ جن اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا. ایسا ہی وہ ایک دوسرے شخص کے پاس آئے گا اور کہے گا جس کے باپ اور بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس سے کہے گا کہ اگر میں تیرے باپ کو اور تیرے بھائی کو اگر زندہ کر دوں تو کیا تب بھی تو میرے رب ہونے میں شک کرے گا؟ وہ کہے گا میں کیوں کروں، شک کیوں کروں. چنانچہ شیطان کو حکم دے گا، فوراً وہ شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر لیں گے. تو یہ شیاطین کی مدد ہوتی ہے، اس میں شیاطین یہ عمل کرتے ہیں، خاص حدیث سے ثابت ہے. یہ فقہا نے کہا، اہل علم حضرات نے کہا. اور تیسری شکل جو جادو سحر کی ہے وہ ہے حیت کا بدلنا، حقیقت کا بدلنا. کہ ایک انسان تھا، اس کو پتھر بنا دیا، ایک پتھر تھا، اس کو انسان بنا دیا، حیوان بنا دیا. اس کے سلسلے میں فقہا کا کہنا ہے کہ اس کی یعنی یہ بہت سارے حضرات نے کہا کہ اس طرح حیت کے بدلنے اور تاثیر اس کو شکل کے بدلنے کو جادو کے ذریعے اس طرح حیت اور شکل کو نہیں بدلا جا سکتا. بعض حضرات نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن دیگر بعض نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے. الغرض یہ جادو کی یہ 3 شکلیں بتلائی گئی ہیں، جادو کی یہ 3 شکلیں بتلائی گئی ہیں. اب یاد رہنا کہ جیسے فرشتوں کی ایک معاونت ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک استعانت اور مدد ہوتی ہے روحانی طور پر، ایسے ہی جادو کے لیے شیطان کی مدد، اس کے مدد کے بغیر جادو کامیاب نہیں ہوگا. جادو کے لیے جیسے کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے قرآن پاک کی آیت کی تشریح میں کہ جب تک کفریہ عمل نہ ہوگا جادو کارگر نہیں ہوتا ہے. دوسرے جتنا اس کے اندر خباثت اور جتنے اس کے اندر نجاست گندگیوں سے تلوث ہوگا، یعنی اس گندگیوں سے جتنی قربت ہوگی اتنا ہی جادو کارگر ہوگا. کیونکہ جیسے فرشتے جو ہے وہ پاک اور پوتر ہوتے ہیں، نورانی اور روحانی ماحول میں ہوتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل شیاطین اور جنات جتنا گندگی ہوگی، جتنے وہاں پر نجاستیں ہوگی، اتنا شیطان کا وہاں پر اڈا رہے گا. اس لیے جادو کے لیے بھی گندگیوں میں تلوث، بلکہ یوں کہ گندگیوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے تب جادو کارگر ہوتا ہے. تو یہ جادو کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض ہے. عام طور پہ اس زمانے میں فلسفے، بلکہ اس زمانے میں سائنس کا ایک غلبہ ہے، تو بہت سارے حضرات سائنس کے غلبے کی بنیاد پر جادو کا اور نظر کا، مس جن کا وغیرہ کا انکار کرتے ہیں. لیکن علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فی ضیاء القرآن میں کہا کہ ایسے بہت ساری تاثیرات ہیں کہ جس میں جو مؤثر ہوتی ہے، ایک ہپناٹائز یا ہپناٹزم جس میں ایک شخص کو اس کے دماغ کو ہینگ کر کے، اس کے دماغ کو معاف کر کے اس پر اس طرح اثر انگیزی ہوتی ہے کہ اس کے دماغ خود کی اس کی سوچ اور اس کی فکر اور عقل معاف ہو جاتی ہے، اور سامنے والا اس کو جس طرح چاہے اس سے اپنا کام لیتا ہے. یہ عام طور پہ مشہور ہے کہ یہ ایک آدمی سے مختلف کام، مختلف حرکتیں کروائی جاتی ہیں. تو یہ حقیقتیں ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایسا ہی میسمرزم، یہ بھی ایک طرح کا خفیہ اثر انگیزی کا نام ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ایسے تاثیرات رکھی ہے، یہ بھی انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اپنے دین اور شریعت کو داؤ پر لگاتا ہے اور کون ہے جو ان سے پرہیز کرتا ہے. یہودیوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، آسمانی تعلیمات سے انحراف کیا، اور ان سفلی علوم میں انہوں نے ایک دوسرے سے تصور اور ان سفلی علوم کو اپنا مقصد بنایا. ہم دیکھیں گے آج بھی کہ جو ایک ایسا طبقہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ ان سفلی علوم کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور وہ اس طرح لوگوں کے لیے نقصان دہ اور مضرت رسا ہوتا ہے. تو 2 طرح کے طبقے ہیں. یاد رکھیں علامہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا کہ کچھ لوگ سائنس اور اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ان چیزوں کا بالکل سرے سے انکار کر دیتا ہے، جبکہ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس کے کوئی انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری طرف ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں سحر اور نظر بد اور مس جن کو ہی اصل قرار دیتا ہے، یعنی ہر معاملے میں اس کو یہی نظر آتا ہے. اس لیے کہاں کہ نہ اتنا بالکل متشدد بن جائے کہ جدید جو نظریات رکھنے والے ہیں ان کے جیسا بالکل ان چیزوں کا انکار کر بیٹھے، اور نہ ہی اتنا اس چیزوں سے اتنا مغلوب ہو جائے کہ ہر معاملے میں انہیں یہی نظر آنے لگے
کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا ٹوٹکے کر دیا، اور یا پھر اور اس طرح کے جن کا اس پر اثر ہے، تو یہ دونوں افراد اور تفرید کا پہلو دونوں مضر ہے، مضرت رسا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان حقیقت کا اعتراف کرے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر ایجاد نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رہے کہ یہ چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا نہ سرے سے انکار کر دیں، اور نہ ہی ان چیزوں کا سے اتنا متاثر ہو جائے کہ ہر چیز میں ہمیں یہی چیز نظر آنے لگے۔ اس لیے آج ان لوگوں کے ایمان میں نقص، یعنی ایمان لوگوں کے کمزور ہو چکے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کی دکانیں چل رہی ہے، عامل اور اس طرح کے جو حضرات ہیں جو ان کی دکان چمکی ہوئی ہے، لوگ ان کے پاس، اور بطور خاص عورتوں کا ایک ان کے پاس تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے، عورتوں کا ایک ان کے پاس ہجوم ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو یہی کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے کر دیا، ان پر جادو کر دی گئی، ان کو مس سے شیطان ہو گیا، ان کو یہ ہو گیا۔ تو اچھے بھلے انسانوں کو وہ بیوقوف بناتے ہیں اور لوگ بھی بیوقوف بنتے ہیں۔ تو آج کے حالات میں خاص طور سے یہ حساس نظریہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں بتلائی ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، اسی طرح مس شیطان سے کی حفاظت کے لیے کہ بیت الخلاء کو جاؤ تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ کہا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین آخر کی 2 صورتیں بتلائی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہ خاص طور سے پڑھنے کی وجہ سے صبح شام پڑھنے سے کہا کہ اس طرح کے سحر سے محفوظ رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے بخاری و مسلم اور تمام کی صحیح کتابوں میں کہ اجوا نامی کھجور کا اگر کوئی صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے تو کہاں کہ مدینے کی اجوا کھجور تو کہا کہ اس پر سحر نہیں ہوگا، جادو نہیں ہوگی۔ تو اپنی جگہ ہے جادو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید ابن عاصم یا عاصم ابن لبید ایک یہودی شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا۔ دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معوذتیں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی 11 آیتیں دونوں صورتوں کی وہ پڑھ کر اس نے جو آپ کے بال اور استعمال کی کچھ چیزوں میں جو گریں لگائی تھی، گاٹھ باندھی تھے، ان گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کے کھولا اور آپ کی وہ سحر دور ہوا۔ تو اس طرح یہ ایک حقیقت ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اعتدال والا پہلو اپنائیں، اور چاہیے کہ اس میں اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد بھی حاصل کرے، گندگیوں سے دور رہے اور صاف ستھرا رہنے کی کوشش کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر فتنے سے ہماری اور امت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔